الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم کی ہم ابتدا کریں گے، اور سورہ مریم کی ابتدا یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 51 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ مریم کا جو تعارف ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 98 ہے۔ سورہ مریم کا نام جو ہے کیسے رکھا گیا کہ سورت کا نام سورہ مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا، جو کہ آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے موضوعات اس کے، سورہ مریم کے موضوعات۔ آیت نمبر 1 سے 58 تک انبیاء اور رسولوں کے جو ہے نا وہ 6 واقعات بیان ہوئے ہیں، جو کہ بالترتیب اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پانچواں جو واقعہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا، اور چھٹا واقعہ ادریس علیہ السلام کا ہے۔ اور جو پہلے جو 3 واقعات ہیں، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں تینوں کے، یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ، یہ انتہائی مختصر بیان کیا گیا ہے۔ دیگر جو موضوعات اس صورت کے وہ کون کون سے ہیں کہ اس صورت کے اندر انبیاء کی صفات کا بیان ہے، مختلف امتوں کے جو احوال ہیں، حالات، ان کا بیان ہے، اور اس طرح انبیاء کے آ جانے کے بعد بھی انبیاء کے ساتھ ان کی امتوں کا جو اختلاف، اس کا بیان، قیامت کے منکرین اور ان کا بدلہ، اس کا بیان اس صورت کے اندر، اور صفات، اس طرح کافروں کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کا بیٹے اور شریک سے پاک ہونا، اور مومنوں کی جزا اور کافروں کی سزا کا بیان ہے۔ تو سورت کا جو بنیادی جو موضوع ہے، بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ یہود اور کفار کا حضرت مریم علیہ السلام پر جو بہتان ہے اس کا جواب ہے اس سورت کے اندر۔ کہ یہود نے جو مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی، تو اس کا جواب ہے اس سورت کے اندر کہ حقیقت کیا ہے۔ جبکہ سورت کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا جو مقصد ہے سورت کا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹے سے پاک ہونا، اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی مقصد ہے سورت کا وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کا اثبات۔ تو پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 305 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس میں آیات جو ہیں وہ 1 سے لے کر 11 تک ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمعانی ہے، اللہ عالم بمرادی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر یہ ذکر ہے، رحمت ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا یہ ذکر ہے۔ وہ رب کی رحمت کس پر ہے؟ عبدہ، اس کے بندے پر۔ کون سے بندے؟ زکریا، زکریا علیہ السلام۔ یعنی تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعا کی اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کہا اذ نادا، جب پکارا
اس نے یعنی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو کیسے پکارا؟ نداءً خفیہ، چپکے سے پکارا. خفیہ اسی سے ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی آواز سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، آہستہ آواز کے ساتھ انہوں نے پکارا. تو یہ جو ہے نداءً خفیہ، آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، خفیہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہے. تو اس کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ انہوں نے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خفیہ انداز میں آہستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آہستہ آواز کے ساتھ. اور دوسرا مطلب یہ کہ لوگوں سے الگ جگہ میں دعا کی کہ کہیں لوگ دیکھ کے کوئی ہنسے نہ یا مذاق نہ اڑائیں کہ اس عمر میں کہ جب بڑھاپا جو ہے آخری حد کو پہنچ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہنا، کمزور ہو گئی ہیں، العظم، ہڈیاں، منی، مجھ سے یعنی میری. کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل، اور کیا کہتے ہیں کہ واشتعل، اور شعلے مارنے لگا ہے، بڑک اٹھا ہے. اسی سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اشتعال، اور لفظ شعلہ بھی اسی سے ہے، اشتعال انگیزی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں واشتعل، اور شعلے مارنے لگا ہے، بڑکنے لگا ہے. الرأس، سر، کس چیز سے؟ شیباً، بڑھاپے سے. یعنی کہ ایک تو میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور دوسرا میرا جو سر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہے؟ شعلے مار رہا ہے. مراد کیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال انتہائی سفید ہو چکے ہیں. ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، بدعائی کا، تیری دعا کے ساتھ، یعنی تجھ سے دعا کر کے اے اللہ میں نہیں ہوں، ربی، اے میرے رب، شقیاً، محروم، تجھے پکار کر کبھی بھی میں محروم اور بے نصیب نہیں رہا. تجھے پکار کر اے میرے رب کبھی بھی میں محروم نہیں رہا، میں بے نصیب نہیں رہا. وَإِنِّي، اور کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں، وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفتُ، میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، موالی کسے کہتے ہیں؟ مولا کی جمع ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ الموالی سے قرابت دار، جو چچا کے بیٹے ہیں، قرابت دار، قریبی جو رشتہ دار ہیں ان میں چچا کے بیٹے بھی آتے ہیں. میں ڈرتا ہوں، من ورائی، اپنے بعد، اپنے پیچھے میں ان سے ڈرتا ہوں. کس چیز سے؟ مطلب کہ زکریا علیہ السلام دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ میں جو ہے میرے بعد جو میرے قرابت دار ہیں میں ان پر ڈرتا ہوں. مراد یہ ہے کہ اے اللہ میرے بعد اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو تیرے سیدھے راستے کی طرف چلانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے میں اپنے بعد کسی کو نہیں دیکھتا. میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں جو ہے میرے جو قرابت دار ہیں کیا ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کے دین کو بگاڑ نہ دیں، مجھے تو ان پہ خطرہ ہے. اس لیے کیا ہے کہ میری اولاد ہو، میرا کوئی لڑکا ہو، بیٹا ہو، کہ جو میرے بعد میری مسند کو سنبھالے اور دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے اور بنی اسرائیل کو سیدھی راہ پہ وہ چلائے. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَتِ امرأتی، وَكَانَت، اور ہے، امرأتی، میری بیوی، کیا ہے؟ عاقراً، بانجھ ہے. آخر کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد یا عورت جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو. تو یا تو شروع سے نہ ہوتی ہو، چاہے وہ عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، چاہے وہ جوان ہو، اس کو بھی آخر کہتے ہیں. یا بڑھاپے کی وجہ سے جو عورت ہے وہ اگر اولاد جننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو اس کو بھی آخر کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاقرہ، وہ بانجھ ہے. فہب، پس عطا کر، لی، مجھے. زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے رب پس مجھے عطا فرما دے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیاً، ایک ولی، ولیاً، ایک ولی. ولی سے مراد یہاں پہ کیا؟ وارث. کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے تو ایک وارث عطا فرما، یرثنی، جو میرا وارث بنے، و یرث،
اور وہ وارث بنے من آل یعقوب آل یعقوب کا بھی، یعقوب کا جو خاندان ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس کا بھی وہ وارث بن جائے، وَجْعَلْهُ اور بنا دے اس کو، یعنی جو اے اللہ تو مجھے جو بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کو اے اللہ تو کیا بنا دے، ربی اے میرے رب کیا بنا دے، رضیہ، رضیہ سے کیا مراد ہے، پسندیدہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ ہو اور جو لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو، لوگ بھی اسے پسند کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کیا ہو، پسند ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام دیکھیے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور ان کا جو ذریعہ آمدنی تھا وہ اسی پیشے سے تھا، آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ بڑھئی کے پیشے سے تھا۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پکار کے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا، تو میں اپنے پیچھے میرے جو قرابت دار ہیں تو میں ان پہ ڈرتا ہوں، یعنی کہ میرے بعد ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کو دعوت و تبلیغ کا کام ان کے لیے کر سکے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا سکے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا وہ عرض کرتے ہیں کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی، ایک وارث عطا فرما کہ جو میرا بھی وارث بنے گا اور آل یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے گا، اور اے اللہ وہ جو تو ولی مجھے عطا فرمائے گا، جو وارث تو مجھے عطا فرمائے گا، اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے، اس کو رضی بنا دے، رضیہ، اس کو کیا بنا دے، وجعلہ ربی رضیہ، وجعلہ ربی رضیہ، اے میرے رب اس کو کیا بنا دینا، اس کو پسندیدہ بنا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا فرمائی، دیکھیے کہ دعا کی قبولیت اور بیٹے یحییٰ کی بشارت ان کو ملتی ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک غلام کی، ایک لڑکے کی، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہے، یحییٰ ہے۔ یحییٰ کسے کہتے ہیں، زندہ رہنے والا، جو زندہ رہے اس کو یحییٰ کہتے ہیں، زندگی والا، زندہ رہنے والا۔ لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، ہم نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اور ساتھ یہ فرمائے کہ یہ جو نام رکھا ہم نے، اس سے پہلے کسی کا بھی یہ نام نہیں تھا، ہم نے کسی کو بھی ہم نام نہیں بنایا، ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام سے پہلے، سمیہ، ہم نام، ان کا ہم نام اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، یہ پہلے انسان تھے، پہلے شخص تھے کہ جن کا نام کیا تھا، یحییٰ تھا۔ قال، اب جب فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، یعنی زکریا علیہ السلام کو، تو زکریا علیہ السلام جو ہے ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، قال، کہا انہوں نے، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، انا کیسے، انا یہاں پہ دیکھیے کیفا کے معنی میں ہے، کیفا یعنی کیسے، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، یعنی میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، یعنی مجھے جو اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، جو مجھے بشارت ملی ہے کہ بیٹا عطا ہوگا، تو مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرہ، وکانت، اور ہے، امراتی، میری جو ہے بیوی، امرا بیوی کو کہتے ہیں، عاقرن، بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، بلغت میں پہنچ چکا ہوں، بلغ یبلغ پہنچنے کو کہتے ہیں، من الکبری، بڑھاپے سے، عتیہ، آخری حد کو، میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، تو انا یکون لی غلام، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوتا ہے، قال، تو انہوں نے کہا،
कज़ालिका, क़ाल कहा यानी फरिश्ते ने कहा, कज़ालिका इसी तरह, यानी इसी तरह है, यानी बुढ़ापे के बावजूद और आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद जो है आपके यहाँ बेटा होगा। और साथ ये है फरिश्ते ने क्या कहा, क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन, क़ाल कहा रब्बुका तेरे रब ने, हुवा वो अलैया मुझ पर, हय्यिनुन आसान है, यानी ये काम मेरे लिए बड़ा ही आसान है। यानी इतने बुढ़ापे की आखिरी हद को पहुँच गए आप, आपकी बीवी भी बांझ है, तो अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इन हालात में भी अल्लाह आपको बेटा अता फरमा दें। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि हय्यिन है। हय्यिन किसे कहते हैं? आसान। वक़द खलक़तुका, और मैंने तुझे पैदा किया था। यानी फरिश्ता क्या कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि आपका रब ये कहता है कि वक़द खलक़तुका, और मैंने आपको पैदा किया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वलम तकु शैया, और आप तो कुछ भी चीज़ नहीं थे। यानी नेस्त से हस्त आपको कर दिया, आप कुछ भी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने आपको वजूद बख्शा है ज़करिया। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस वाक़ये में क्या है, अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुदरत कामिला है उसका इजहार है। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इजहार है कि अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैया, तो अल्लाह ताला का हिकमत से बड़ा जवाब, अल्लाह ताला का हिकमत से बड़ा जवाब। क़ाल रब्बि जअल ली आया, क़ाल रब्बि जअल ली आया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि ए अल्लाह मेरे लिए एक अलामत मुक़र्रर कर दीजिए, निशानी की दुआ करते हैं। और फिर उनकी ये दुआ भी कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला उनके लिए एक निशानी मुक़र्रर कर देते हैं कि निशानी ये है कि आप जो है ना 3 रातें आप कलाम नहीं कर सकेंगे, सविया, यानी हालांकि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, 3 रातें आप जो है गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। तो जब आप देखें कि आप जो है 3 रातें आप गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, हालांकि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप लोगों से कलाम नहीं कर पा रहे, ये जो सलाहियत है कलाम करने की जो सलाहियत है, जो तो जब ये आप देखें कि आपके अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो चुकी है कि आप लोगों से बात आप करना चाह भी रहे हैं लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे लोगों से, तो 3 रातें आप जो है बात नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ लें कि खुशखबरी का वक़्त आ चुका है। मतलब ये है कि आपकी जो बीवी हैं, जो बांझ हैं, उनको गोया कि हमल उनका करार पा चुका है। तो ये आपके लिए क्या होगी, अलामत होगी। क़ाल कहा नी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी मेरे रब, इजअल बना दे, ली मेरे लिए, आयतन, आयत, एक निशानी, ताकि मुझे उससे पता चल जाए कि बेटा होने वाला है, और यानी जो मेरी बीवी है वो उसको हमल होने हो जाएगा और वो हमल करार पकड़ने वाला है या हमल करार पकड़ चुका है, तो इसकी एक निशानी जो है ना मेरे लिए बना दीजिए। क़ाला, कहा, आयतुका, तेरी आयत, तेरी निशानी ये होगी कि अल्ला तुकल्लिमा, अल्लाह असल में था अन, ला, अन ये कि ला तुकल्लिमा, के तू नहीं कलाम करेगा, कल्लम युकल्लिमु तकलीम, ये कौन सा चैप्टर है, अल्लम युअल्लिमु तालीम, फिल मुज़ारे, अल्लाह तुकल्लिमा, के तू कलाम नहीं कर पाएगा, अन्नासा, लोगों के साथ, लोगों से, सलासा लयालिन, 3 रातें, सविया, बिल्कुल बराबर। सविया से क्या मुराद है कि बिल्कुल जो है ना तू सही सालिम होगा, हालांकि तू तंदुरुस्त भी होगा, लेकिन वो लोगों के साथ कलाम नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ 3 रातों का जिक्र है, दूसरी जगह पे 3 दिन का जिक्र है, मुराद 3 दिन रातें हैं, 3 दिन और 3 रातें। फ़ख़रज अला कौमी, पस वो निकला, अला कौमी, अपनी कौम पर, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर निकले, उनके सामने आए, मिनल महराबी, महराब से, वो कहाँ से आए, महराब, महराब किसे कहते हैं, इबादत खाने को, और मस्जिद को भी कहते हैं, नमाज की जगह उसको भी महराब। तो बनी इसराइल की जो मसाजिद थी उनको महारीब कहते थे, और महराब हर्ब से, हर्ब किसे कहते हैं, जंग को, तो मतलब ये है कि इसमें इंसान शैतान से जंग की हालत में होता है, हर्ब जंग को कहते हैं, इससे महराब है। तो उस दौर के जो इबादत खाना जो उनका था, या मस्जिद, या उनकी जो नमाज की जो इबादत की जगह थी, वहाँ से वो निकले। फ़अौहा, पस उन्होंने इशारा किया, औहा देखिए वही से है, औहा यूँ ही, ये चैप्टर है अस्लम युस्लिमु से कमज़ोर चैप्टर है। फ़अौहा, पस उन्होंने इशारा किया, इलैहिम, उनकी तरफ, यानी अपने कौम, अपनी कौम के लोगों की तरफ। किस चीज़ का इशारा किया,
ان یہ کہ سبی ہو تم تسبیح بیان کرو بکرتن صبح و عشیہ اور شام، صبح شام تم کیا کرو اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو۔ تو اشارے سے لوگوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حکم دیا ہے۔ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ خود تو تسبیح وغیرہ کر لیتے تھے، وہ بول لیتے تھے، لیکن لوگوں سے وہ بات نہیں کر پاتے تھے۔ وہ 3 دن کی جو ان کی نشانی جو مقرر کی گئی تھی، تو اس مدت کے دوران صفحہ نمبر 306 ہے اور پارہ نمبر 16 ہے، اور اس صفحے پہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر انشاءاللہ 25 تک ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 12، یحییٰ پکڑ لو کتاب، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13 اور اس طرح آیت نمبر 14 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو واقعہ جو بیان ہو رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور ان سے پہلے جو یحییٰ نام ہے کسی کا نہیں رکھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خود پکڑ لو، خذ کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ لو، الکتاب، کتاب کو، کیسے؟ بقوت، مضبوطی کے ساتھ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اے یحییٰ۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو؟ مراد اس سے تورات ہے۔ کیا ہے؟ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، تورات کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور مضبوطی سے تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا سب سے پہلے اس کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، اس کے الفاظ کی حفاظت کرو، اس کے معنی کا فہم حاصل کرو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ تورات کو حفظ کیا، اس کی تفسیر کا علم حاصل کیا، اس کے جو معنی ہیں، مطالب ہیں، ان کو جانا انہوں نے۔ تو پھر علم اور عمل، اس سے مراد کیا ہے؟ خذ الکتاب بقوہ، قوت سے کتاب کو پکڑو، کہ سب سے پہلے اس کتاب کا علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو، اور پھر اس کو دوسروں کی دعوت دو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیا تھا اس کو، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو، الحکم، حکم، صبیہ، بچپن کی حالت میں، جب وہ لڑکپن میں تھے، بچپن کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم عطا فرمایا تھا۔ تو حکم سے کیا مراد ہے؟ اس سے کئی معنی مراد لیے گئے ہیں، کئی مطلب مراد لیے گئے۔ ایک مراد ہے، حکم سے مراد نبوت ہے، کہ ہم نے جو ہے لڑکپن میں ہی ہم نے ان کو نبوت کے درجے پر ہم نے ان کو فائز کر دیا تھا، نبوت عطا فرما دی تھی۔ ایک مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت، فیصلہ، قوت فیصلہ، یہ بھی حکم کا معنی دیتی ہے۔ اور اس طرح عقل اور شعور اس کا معنی کیا گیا ہے، دانائی بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اس طرح دینی احکام کی جو سمجھ ہے تو وہ بھی حکم کا معنی کیا گیا ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سارے معنی ہی مراد ہو سکتے ہیں حکم کے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے بچپنے میں ہی ہم نے ان کو حکم عطا فرما دیا تھا، تو یہ سارے کے سارے معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی؟ وہ حنان، اور شفقت بھی عطا فرمائی، من لدنا، ہماری طرف سے۔ لدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندہ کے معنی میں ہے، طرف سے۔ تو وہ حنانن، حنان شفقت کو کہتے ہیں، یعنی بڑے ہی شفیق تھے، بڑے ہی نرم دل تھے۔ وزکاتن، اور ہم نے ان کو کیا عطا فرما دی تھی؟ زکاتن، پاکیزگی بھی عطا فرما دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ تھے اخلاق کے، کردار کے، اور وکان تقی، اور بہت زیادہ پرہیزگار انسان تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ ان کی صفات ہیں۔ وبرًا بوالدیہ، وبرًا، اور بڑا ہی نیک سلوک کرنے والے تھے، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ۔ تو یہ کتنی کون سی کتنی صفت ہے؟ یہ چوتھی ہے۔ پہلی ہے وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، دوسری وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور تیسری وَزَكَاةً، وَكَانَ تَقِيًّا، چوتھی
وبرًا بوالدیہ، اور یہ پانچویں ہے ان کی صفت کہ وہ نیک سلوک کرنے والے تھے بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن، اور نہ تھے وہ جباراً سرکش، عصیاً نافرمان۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ جبار یعنی سرکش نہیں تھے، اور عصیاً اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ وسلام علیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلام تھی کہ وسلام علیہ، اور سلامتی ہو اس پر، اور کیا ہو؟ سلامتی ہو اس پر۔ یوم، جس دن، ولدہ، وہ پیدا ہوا، جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام ہو، ان پر سلامتی ہو۔ وہ یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے۔ وہ یوم یبعث، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے حیاً، زندہ کر کے۔ تو تین جو اوقات ہیں، تین جو وقت ہیں، ان پر، ان اوقات میں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ تو یہ جو تین اوقات ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا، ان کو عزت بخشی تینوں وقتوں میں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو تین وقت ہوتے ہیں انسان پر بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں، بڑے ہی وحشتناک ہوتے ہیں۔ ایک جب اس کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے، دوسرا جب دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے، ایک نئے عالم، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں وہ جا رہا ہوتا ہے، اور تیسرا جب قیامت کا دن ہوگا، جب انسان کو اٹھایا جائے گا، تو یہ وحشتناک ایک منظر ہو، ایک وقت ہے۔ تو تینوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے بارے میں خوشخبری دی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑا عجیب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل ہے کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا بغیر باپ کے۔ اور مریم علیہ السلام کی فضیلت کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اس سے بڑھ کر اور ان کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اور ان کی صفات اور ان کی تعریف قرآن کے اندر ذکر ہے، اور ان کی مدح اور ان کی ثنا قرآن کے اندر اس کا بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی جو نیکی اور مریم علیہ السلام کی جو پاکیزگی تھی اور مریم علیہ السلام کی جو شرافت تھی وہ کیا تھی؟ ضرب المثل تھی۔ تو قرآن میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے اور ان کی عبادت کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، مریم علیہ السلام کا، وَذْكُرْ فی الکتاب مریم، اور کتاب میں یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اذ، جب، از اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور زیادہ تر جو از ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ تو از کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ سے، اور اذا کا فیوچر سے، مستقبل سے۔ اذ، جب، انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، من اہلیہا، اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی گوشے کی طرف، مشرقی جو جگہ ہے، ایک مکان، ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ وہ کیا ہوگی؟ مشرقی مکان، مشرق کی جانب، مشرقی جانب ایک مکان میں کیا ہو گئی؟ وہ ایک جگہ پہ کیا ہوگی؟ گوشہ نشین ہوگی، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو مکاناً کیا ہے؟ مکاناً شرقیہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس کے مشرق کی طرف کہتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مکاناً شرقیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی مشرقی طرف ایک جگہ تھی، وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے کیا ہو گئی تھی؟ گوشہ نشین ہو گئی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ فاتخذت، پس بنا لی انہوں نے، من دونہم، ان کی طرف، نہیں لوگوں کی طرف، حجاباً، ایک پردہ، یعنی انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک کیا بنا دیا تھا؟ ایک پردہ ایک بنا دیا تھا، ایک پردہ حائل کر دیا تھا، تاکہ وہ گوشہ نشین ہو گئے، گوشہ نشین ہو کے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں۔ اب کیا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا، اب کیا ہے؟ ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، یعنی مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، روحنا، اپنی روح کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف۔ تو روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قرار دیا گیا، روح کہا گیا ہے۔ روحنا، ہماری روح، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جب وہ گوشہ نشین ہو گئیں عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرد کی شکل میں ان کے پاس بھیجا. فتمثل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتمثل، پس شکل اختیار کی اس نے، لہا اس کے لیے یعنی مریم علیہ السلام کے لیے، بشراً ایک بشر کی، ایک آدمی کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں روح ہے نا، جو ہماری روح ہے، یعنی مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام نے شکل اختیار کر لی لہا اس کے لیے یعنی مریم علیہ السلام کے لیے. کس کی شکل اختیار کی؟ بشراً، بشر کی، انسان کی، سویاً، جو پورا انسان، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان، جو پورے اعضاء والا تندرست انسان جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح یعنی اپنی جو شکل ہے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل اختیار کی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتے شکل تبدیل بھی کرتے ہیں، انسانی شکل بھی اختیار کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں وہ تشریف لائے. تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جو ہے ایک مرد ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ ان کے پاس آیا ہے، تو وہ خوفزدہ ہو گئیں کہ کہیں اس کی نیت کوئی بری نہ ہو. ان کو تو نہیں پتہ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. تو کیا کہتی ہیں؟ فوراً انہوں نے کہا، قالت، کہا یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن رحمان کی، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. کس سے؟ من کا تجھ سے، من کا تجھ سے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنتا، اگر تو ہے، تقیہ ڈرنے والا، اگر تیرے اندر ذرا بھی خوف ہے نا، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. تو فوراً جو ہے مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ، رحمان کی پناہ طلب کی، رحمان کی پناہ طلب کی کہ اب رحمان مجھے بچا سکتا ہے کہ یہ ایک مرد میرے پاس آیا ہے، کیا پتہ اس کی نیت کیسی ہے. تو وہ ڈر گئیں، خوفزدہ ہو گئیں، اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. تو جو ہے آگے سے فرشتے نے کیا جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ قال، کہا، انما، میں تو بس، انا میں تو بس، رسول، میں تو رسول ہوں، میں تو بھیجا ہوں، میں تو قاصد ہوں، ربی کی، تیرے رب کا. دیکھیے کی جب آتا ہے ربی کی مؤنث کے لیے آتا ہے، اور کا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. جیسے حالو کا آپ کا حال یعنی مذکر کا حال، حالو کی آپ مؤنث کا حال. تو کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے. میں تو تیرے رب کا کیا ہوں جی؟ قاصد ہوں، رسول ہوں یعنی بھیجا ہوا ہوں. تو کیا مقصد ہے میرا؟ لِأَهَبَ، تاکہ میں عطا کروں، لکی، تیرے لیے یعنی تجھے، تاکہ میں تجھے عطا کروں، غلامن، ایک لڑکا، زکیًا، پاکیزہ، ایک پاکیزہ لڑکا تجھے تاکہ میں عطا کروں. دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے نسبت اپنی طرف کی، تاکہ میں عطا کروں. تو دیکھیے اصل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عطا کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ جو خالق تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، کہ قرآن میں ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ. نہیں، اصل جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. لیکن قاصد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ جو ہے ان کے اندر روح پھونکیں، تو نسبت جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف کر دی گئی. اللہ اکبر. تو آگے چلتے ہیں. قالت، اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا، قال ان یکون لی غلام، کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ قالت، انہوں نے کہا، ان، کیسے، پہلے گزر چکا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ کیسے. یہ دیکھیے یہ یا نیچے دیکھیے یا ہے، تو انا جو اس کے بعد الف نون اور اس کے بعد اگر یا آ جائے تو انا کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ایک ہوتا ہے ان جیسے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ یا بے شک. تو یہ جو انا ہے اس کا مطلب ہے کیسے. یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، غلام لڑکا. مریم نے کہا یعنی تعجب کا اظہار کیا فرشتے کے سامنے کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی، اور نہ مجھے چھوا ہے، بشرن، کسی بھی بشر نے، کسی بھی آدمی نے. ولم اکو، اور نہ ہی میں ہوں، ولم اور نہ اکو میں ہوں، بغین، بدکار، میں تو بدکار بھی نہیں ہوں،
اور نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، نہ ہی کسی مجھے انسان نے چھوا ہے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو پھر کیسے میرے ہاں لڑکا ہو سکتا ہے؟ تعجب کیا حضرت مریم علیہ السلام نے۔ قال کہا، یعنی فرشتے نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا، قال کہا، کذالک ایسے ہی ہے، کذالک ایسے ہی ہے، یعنی ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ تجھے بیٹا عطا ہوگا، ایسے ہی ہے کہ نہ ہی تو تجھے کسی بشر نے نکاح کر کے تجھے چھوا ہے اور نہ ہی تو بدکارہ ہے، تو اس کے باوجود بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ تجھے بیٹا عطا ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا وہ علیہ مجھ پر، ہین بڑا آسان ہے۔ اور تیرے رب نے کیا کہا ہے؟ تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا ہی آسان ہے، تجھے اس طرح بیٹا عطا فرمانا بغیر شوہر کے، کہ میرے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو یعنی جو آپ کو عطا ہونے والا جو بیٹا ہے، جو آپ کو بیٹا عطا ہوگا، جو لڑکا آپ کو عطا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ ہم اس کو بنا دیں آیتن، ایک بہت بڑی نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور عظیم رحمت اس کو ہم بنائیں گے، تاکہ ہم اس کو عظیم رحمت، بہت بڑی رحمت اس کو بنائیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، اور آنے والے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو ایسا معاملہ ہے، یہ تو ایسی بات ہے، ایسا امر ہے مقضیہ، کہ جس سے فیصلہ کیا جا چکا ہے، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، جو ایک طے شدہ بات ہے، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ آپ کو اس طرح بیٹا جو ہے وہ عطا ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، فَحَمَلَتْهُ، حملہ یحمل ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، تو حمل بھی جو ہے وہ پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو حمل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَحَمَلَتْ، پس حملت، اس نے، وہ حاملہ ہو گئیں، وہ حمل سے ہو گئیں، ہو، اس سے، اس کو، یعنی ہو سے مراد کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو لڑکا ہے جس کی جو ہے بشارت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں، اس کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں حمل کے ساتھ، مکاناً قصیہ، دور کی جگہ میں، مکان جگہ کو کہتے ہیں، قصیہ دور کی جگہ، ایک دور کی جگہ جو ہے کیا ہوتی ہیں کہ وہ چلی جاتی ہیں، بالکل علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ جی، اب کیا ہوتا ہے کہ جو درد ذیل ہے وہ ان کو کھجور کے تنے کے پاس لے آتا ہے، حضرت مریم کو درد ذیل کھجور کے تنے کے پاس لے آتا ہے، اور وہ یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش وہ اس سے پہلے کیا ہو جاتی، مر جاتی، اور وہ بھولی بصری ہو جاتی۔ فَأَجَاءَ، پس اجاء، لے آیا، ہا، اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، کیا لے آئے؟ المخاض، مخاض کسے کہتے ہیں؟ درد ذیل، جو درد ذیل ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے آیا، الی، طرف، جذع کسے کہتے ہیں؟ تنے کو، النخلتی، کھجور کا، کہ وہ کھجور کے تنے کے پاس ان کو درد ذیل لے آیا، یعنی کھجور کے ایک تنے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ قالت، انہوں نے کہا، مریم علیہ السلام نے، یا لیتنی، اے کاش، متو، میں مر جاتی، ماتا یہ میتو سے متو، قال یقولو کے پیٹرن پہ کمزور چپٹر ہے، متو فی الماضی، متو میں مر جاتی، قبل ہاذا، اس سے قبل جو ہے میں مر ہی جاتی، وکنتو، اور میں ہو جاتی، نسین منسیہ، بھولی بصری ہو جاتی، کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کہ مریم بھی کوئی تھی۔ تو انہوں نے موت کی تمنا کیوں کی حضرت مریم نے؟ کہ جب یہ جو بچہ ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے جب اس کو لے کے آئیں گی تو لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گی وہ؟ تو ان کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھ پہ کیا کریں گے، الزام لگائیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ تمنا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان کی مدد کی، فناداہا، پس پکارا، ہا، اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، من تحتیہ، ان کے نیچے سے پکارا اس نے،
کیا کیا پکار لگائی؟ پکارنے والے نے اللہ تحزنی، کہ تو مت جو ہے وہ غمگین ہو، اے مریم تو ہرگز جو ہے غمگین مت ہو، قد بے شک، البتہ جعل بنا دیا ہے، کر دیا ہے، ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سرین چشمہ، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے، جو تیرا رب ہے، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمے کو جاری کر دیا ہے، ایک چشمے کو جاری کر دیا، کیونکہ ان کی حالت کیسی تھی؟ نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ان کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فناداہا، پس پکارا اس کو، تو یہ پکارنے والا کون تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پکارا، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، تو زیادہ جو قوی قول جو لگتا ہے واللہ علم، جو مفسرین نے ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو پکارا، ان کے نیچے سے، نیچے جو کہتے ہیں کہ وادی تھی اس سائڈ سے، اس طرف سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان دلایا، ان کو تسلی دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیسے مدد آئی کہ پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا۔ اور کھانے کا کیسے بندوبست کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حزی، اور ہلا، اے مریم تو ہلا، حزی الیکی کی اپنی طرف، بجذع النخلتی، یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلا، اس کو ہلا، کہتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا کھجور کا وہ تنا تھا، تو یہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلانے کا حکم دیا، تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں ان پر گرنا شروع ہو گئیں، تو اس طرح ان کا کیا ہو گیا؟ کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ فرمایا کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم اپنی طرف جو ہے کھجور کے اس تنے کو ہلائیے، تو ساکت، وہ کھجور کا تنا آپ پہ گرائے گا، کھجور کا یہ درخت جو آپ پہ گرائے گا، علیکی آپ پر، رطباً، رطب کسے کہتے ہیں؟ تر کھجور کو، جنیہ پکی ہوئی، تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو بالکل کھانے کے قابل ہوتی ہیں، تو یہ کھجوریں جو ہے پکی تر و تازہ کھجوریں آپ پر یہ گرائے گا، تو آپ اس سے کھائیے۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، تیسرا صفحہ یہ ہمارا، فَكُلِي، پس کھائیے، وَاشْرَبِي، اور پیئے، وَقَرِّي عَيْنًا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، دیکھیے کلی، فا پس کلی مؤنث کے لیے ہے، آگے یہ آتا ہے کل سے، کل مذکر کے لیے اور کلی مؤنث کے لیے، وشربی، اور پی، اشرب مذکر کے لیے آتا ہے، اشرب مذکر کے لیے، اور اشربی اگر آخر میں اگر یا ہو تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرمائے وَقَرِّ، اور ٹھنڈی کر، عیناً آنکھ، وَقَرِّ عیناً، اور ٹھنڈی کر، عین اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، فَكُلِي، پس کھاؤ، کہاں سے؟ کہ جو کھجوریں جو ہیں جو گری ہیں ان میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، وشربی، اور پیو جو نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس سے کیسے آنکھیں ٹھنڈی کرو؟ مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی ولادت ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو کیا کریں؟ ٹھنڈا کریں۔ اور ساتھ فرمایا فَإِمَّا، پھر اگر، تَرَيِنَّ، آپ دیکھیں، مِنَ الْبَشَرِ، بشر میں سے، انسانوں میں سے، احدن، کسی کو بھی، اگر آپ انسانوں میں سے، لوگوں میں سے کسی کو بھی اگر آپ دیکھتی ہیں تو فقولی، پس آپ اس کو کہیں، انی، بے شک میں نے، نظر نظر مانی ہوئی ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، صومن، روزے کی، فلن اکلم، پس ہرگز میں کلام نہیں کروں گی، الیوم، آج کے دن، انسی، یا کسی بھی انسان سے۔ تو آیت نمبر 26 سلیس ترجمہ، پس کھائیے اور پئیں، بس کھاؤ اور پیو اے مریم، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اور اگر تم دیکھو انسانوں میں سے کسی کو بھی، بشر میں سے کسی کو بھی، تو آپ اس کو یہ کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، اور میں آج کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ تو دیکھیے ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، خاموشی کا روزہ، لیکن ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ اگر آپ کسی کو بھی دیکھتی ہیں تو آپ ان کو کہیں، آپ اسے کہیں کہ میں نے تو میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، کھانے پینے کی بھی، یعنی روزہ کہ کھانے پینے سے بھی اجتناب اور کلام سے بھی اجتناب،
कलाम का भी रोज़ा, खाने पीने से भी रोज़ा। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु। अब क्या होता है कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो जिनकी विलादत हुई है जो छोटे बच्चे की सूरत में थे, तो मरीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा कर लाती हैं। फ़अतत बिही, पस वो लेकर आती हैं, बिही उसको यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, कौमहा अपनी कौम के पास, तहमिलुहु उसको उठाए हुए, हमला यहमिलु हमने पढ़ा है उठाना किसी चीज़ को, तहमिलुहु उठाए हुए उसको लाती हैं। कालू उन्होंने कहा, अब वो कौम के लोग वो क्या कहते हैं, या मरियम ए मरियम लकद जिती, यकीनन अलबत्ता ये तहकीक यानी बिलाशुबा यकीनन तू लेकर आई है, जिती तू आई है, शैअन एक ऐसी चीज़ लेकर आई है, फरीयन बहुत बुरी चीज़, यानी तो बहुत ही बुरी चीज़ तू लेकर आई है, तो बहुत ही बुरी चीज़ तू लेकर आई है। या उख्त हारून, ए हारून की बहन, ए हारून की बहन, यानी कौम के लोगों ने मरीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि ए हारून की बहन, हारून की बहन कह के मुखातब हुए मरीम अलैहिस्सलाम से। मा काना, नहीं थे अबू की आपके बाप यानी आपके वालिद, इम्रा सौइन, कोई बुरे आदमी, आपके जो वालिद थे, आपका जो बाप था वो कोई बुरा आदमी तो नहीं था। वमा काना, तो ना थी, उम्मु की आपकी माँ, बगिया, कोई बुरी सरकश बदकार, ना तो आपका जो वालिद था वो कोई बुरा था, ना ही आपकी जो वालदा थी वो बदकार थी। तो ये आप क्या, ये कैसे आप लेकर आ गई हैं बच्चे को, ये क्या मामला है, ये कैसे, कितनी बुरी चीज़ आप लेकर आ गई हैं हमारे सामने। तो कौम के लोगों ने जो उन्हें कहा मरीम अलैहिस्सलाम को कि उख्त हारून, हारून की बहन, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक तो इसका मतलब ये है कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के कोई भाई थे, उनका नाम हारून था, तो उस मुनासबत से उन्होंने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा, उख्त हारून। और दूसरी इसकी वजह यह है जो बाज़ मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया, वो ये है कि ये वही हारून हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, क्योंकि जो हारून अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो बनी इसराइल से थे, और हज़रत जो मरियम थी वो भी बनी इसराइल से थी। तो गोया कि उनको ये ताना उन्होंने दिया कि देखो तुम तो उनकी औलाद में से हो, तुम तो उनके ख़ानदान में से हो, कि जिनके ख़ानदान के जो बड़े थे वो कौन थे, हारून अलैहिस्सलाम थे। फ़अशारत इलैहि, अब क्या है कि हज़रत मरियम जो है वो उसकी तरफ, बच्चे की तरफ इशारा करती हैं। फ़अशारत, पस इशारा किया उसने यानी मरियम ने, इलैहि उसकी तरफ यानी बच्चे की तरफ। क़ालू उन्होंने कहा, कौम के लोगों ने कहा, कैफ़ा कैसे, नुकल्लिमु हम कलाम करेंगे, मन उससे, काना जो है फिल महदी गोद में, सबिया बच्चा है। कौम के लोगों ने कहा कि हम इससे कैसे बात कर सकते हैं भाई, ये तो बच्चा है, गोद में है, ये कैसे बात करेगा। तो अब क्या होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो माँ की गोद में वो बोलना शुरू हो जाते हैं, वो कलाम करना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने नबी और बाबरकत होने की ख़बर देते हैं, और ये ख़बर देते हैं, ये बताते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने किताब अता फ़रमाई है। क़ाला, कहा यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। आतानी, उसने दी है मुझे, अलकिताब किताब यानी इंजील, उसने मुझे किताब अता फरमा दी है। वजअलनी, और बना दिया उसने मुझे, नबीयन नबी, उसने मुझे किताब अता फरमा दी और मुझे नबी बनाया है। वजअलनी, और बना दिया उसने मुझे, मुबारकन, बरकत वाला, उसने मुझे बरकत वाला बना दिया है। ऐनमा, जहाँ पर भी मैं हूँ, ऐनमा जहाँ पर भी, कुन्तु मैं हूँ, जहाँ पर भी मैं हूँगा, मुझे उस अल्लाह ताला ने मुझे क्या बना दिया, बरकत वाला बना दिया। वो औसानी, और उसने मुझे वसीयत की है, उसने मुझे वसीयत की है, यानी मेरे अल्लाह ने मुझे वसीयत की है, किस चीज़ की, बिस्सलाती, सलात की, नमाज की, वज़्ज़काती, और ज़कात अदा करने की वसीयत की है मुझे, मा दुमतु, जब तक मैं हूँ, हय्यन, ज़िंदा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ताला ने नमाज की वसीयत की है, ज़कात अदा करने की वसीयत की है। वसीयत से मुराद क्या, यानी हुक्म दिया है, ताकीदी पुख्ता हुक्म दिया मुझे नमाज अदा करने का, और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात को अदा करने का। तो ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
بچپن کی حالت، بچپنے میں جب وہ ماں کی گود میں جب انہوں نے کلام کیا اور جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو میرے رب نے کتاب عطا فرما دی ہے اور مجھے تو نبی بنا دیا ہے، اور جہاں پر بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنا دی ہے، برکت والا بنا دیا ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ وہ تو بالکل شیر خوار بچے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ تقدیر میں طے ہو چکا ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ مجھے کتاب ملنی ہے اور مجھے نبی بنایا جانا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیک سلوک کرنے والا، بِوَالِدَتِی، میری والدہ کے ساتھ، یعنی مجھے بنایا ہے نیک سلوک کرنے والا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور نہیں اس نے بنایا مجھے جباراً، سرکش، شقیاً، محروم، مجھے اس نے اپنی رحمت سے محروم نہیں بنایا، اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے مجھے سرکش بنایا ہے۔ والسلام علیہ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، وہ یوم، جس دن ابعث، مجھے اٹھایا جائے گا، حیاً، زندہ کر کے۔ ابعث فعل دیکھیے پیسیو وائس ہے، فعل جو ہے مضارع ہے لیکن مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، تو تینوں دن میں مجھ پر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، یہ اصل حقیقت ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، کہ نہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ ثالث و ثلاثہ ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قول الحق کی، حق بات، الذی، وہ کہ جس میں فیہ، اس میں، یمترون، وہ شک کرتے ہیں، یہ اصل میں قول حق ہے، یہ سچی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ عیسائی لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نہیں اللہ تعالیٰ کے لائق، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، من ولدن، کسی کو بھی بیٹا۔ دیکھیے شاید ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو نکرہ ہوتا ہے نا، دیکھیے ولدین یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد اگر من آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ من ولدن، کوئی بھی ولد، کوئی بھی جو ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اذا، جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی امر کی، کسی کام کا جب وہ ارادہ کرتا ہے، فانما، پس، بس، انما کا مطلب بس، یعنی کہ معاملہ صرف اتنا ہی ہے، یقول، وہ کہتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، لہو، اس کو، یعنی اس بات کو، کہ جس بات کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس معاملے کو وہ ارادہ کرتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، کن فعل امر ہے، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے دوبارہ کلام شروع ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بیچ میں جو ہے ما کانا، یہاں سے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ جو قول اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر یہاں سے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی جو بات ہے وہ نقل ہو رہی ہے، جو یہاں سے شروع ہوئی تھی، قال انی عبداللہ سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیے قرآن کتنا واضح ہے، سبحان اللہ، کہ واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، میں رب نہیں ہوں، میں عبادت کے لائق نہیں ہوں۔ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے، مالک ہے، نہ ہی کوئی رب ہے۔ اب جو ہے اہل کتاب کے مختلف فرقے بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،
فاختلف الاحزاب من بینہم. دیکھیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے، تو یہاں جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اور قصہ جو لایا گیا ہے، تو یہ اس الزام کو رد کرنے کے لیے جو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا تھا. جو یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام لگاتے تھے، جو تہمت لگاتے تھے، جو بہتان لگاتے تھے، تو اس کو رد کرنے کے لیے اس صورت میں ان کے اس الزام، برے الزام اور بدترین اور گھٹیا الزام اور بہتان کی جو ہے اس کی تردید کی گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاختلف، پس اختلاف کیا، الاحزاب، فرقوں نے، جماعتوں نے، من بینہم، ان کے درمیان. ان کے جو مختلف جماعتیں ہیں، احزاب حزب ان کی جمع ہے جماعت، اور احزاب جمع ہے تو جماعتیں. من بینہم، ان کے درمیان، ان کی جو اپنی جو جماعتیں ہیں، ان کے جو اپنے جو گروہ ہیں اہل کتاب کے، جو فرقے ہیں مختلف، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کوئی ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل، پس بڑی ہی ہلاکت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. پس بڑی ہی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی ہلاکت ہے؟ من مشہد یوم عظیم، ایک عظیم دن کی حاضری سے، کہ ایک عظیم دن میں ان کفر کرنے والوں کو حاضر کیا جائے گا. ایک عظیم دن، مشہد حضور کے معنی میں، حاضر ہونے کے معنی ہے. یوم عظیم سے مراد کہ قیامت کا دن، قیامت کا دن یوم عظیم اس کو قرار دی گیا ہے. اور مشہد حاضر ہونا، یعنی کہ قیامت کا دن جو یوم عظیم ہے 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن ان کا مشہد، یعنی یہ حاضر ہونے والے ہیں. تو اس یوم عظیم کی حاضری سے ان کے لیے کیا ہے؟ فویل، پس ان کے لیے بڑی ہی ہلاکت ہے. اسمع بہم، اسمع بہم، کتنے، یعنی یہ تعجب کا صیغہ ہے، تعجب ہے، اس میں تعجب کا بیان ہے. اسمع بہم، کتنے ہی اچھے یہ سننے والے ہوں گے، کتنے ہی زیادہ یہ سننے والے ہوں گے. وہ ابصر، اور دیکھنے والے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے. یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے، اس وقت ان کی آنکھیں بڑی کھلی ہوں گی، اور ان کے کان ہر چیز جو ہے وہ سن رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی. کتنے ہی زیادہ یہ سننے اور دیکھنے والے ہوں گے، کتنا ہی اچھا سننے اور دیکھنے والے ہوں گے. لیکن دنیا میں یہ سننے اور دیکھنے سے آ رہی ہیں، حق بات یہ سنتے نہیں ہیں، اور حق بات کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے. لیکن جس دن ہمارے پاس آنے والے ہیں، یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، تو اسمع بہم و ابصر. دیکھیے اسمع اصل میں تو فعل امر ہے، سن، لیکن اسمع بہم جب آئے گا ساتھ با کے ساتھ اور ساتھ ضمیر، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعل تعجب. تعجب ہے، یعنی کہ کتنے ہی سننے والے ہوں گے اور کتنے ہی اچھے دیکھنے والے ہوں گے جب یہ ہمارے پاس آئیں گے. اب لیکن دنیا میں اب کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ لیکن الظالمون، لیکن جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی میں. آج تو یہ بڑی کھلی گمراہی میں ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو بڑے ہی اچھے سننے اور دیکھنے والے ہوں گے. تو دیکھیے مختلف گروہوں کا اختلاف، اور کافروں کو دیکھیے وارننگ دی گئی ہے. یہود نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کیا؟ کمی کی اور شدید بہتان لگایا، بدکاری کا انہوں نے بہتان لگایا حضرت مریم علیہ السلام پہ. جبکہ نصارہ نے ان کی شان میں اتنا مبالغہ کیا، عیسائیوں نے اتنا مبالغہ کیا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا. اور نصارہ کے مختلف گروہوں نے آپس میں بھی اختلاف پھر کیا. عیسائیوں کے جو گروہ ہیں، مختلف جو فرقے ہیں، ان کا آپس میں بھی بڑا اختلاف ہے. ایک ہے کیتھولک، انہوں نے کیا کہا کہ وہ ثالث ثلاثہ ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک وہ ہیں. دوسرے تھے پروٹسٹنٹ، انہوں نے کیا کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ابن اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور تیسرے آرتھوڈکس، انہوں نے کیا عقیدہ رکھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی اللہ تعالیٰ ہیں. سبحان اللہ تعالی ما یقولون علوا کبیرا. تو قرآن نے افراط اور تفریط، افراط کہتے ہیں مبالغہ، زیادتی، اور تفریط کمی کرنا. تو عیسائیوں نے، نصارہ نے کیا کیا؟ افراط کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
ان کا جو مقام تھا، ان کا مرتبہ جو تھا ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا ان کے مقام اور مرتبے سے. اور جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے گھٹا دیا. تو اسلام جو ہے وہ دین وسط ہے، اعتدال ہے، اور اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل حقیقت ہے ان کے بارے میں وہ اس سے آگاہ کیا، ہمیں وہ بیان کیا قرآن نے. اور اسی طرح دیکھیے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے دربار میں جب وہ گئے اور حاضر ہوئے تو انہوں نے سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیات نجاشی کے سامنے اور اس کے جو بیٹھے ہوئے تھے، اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو وزیر وغیرہ تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو ان کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیات جب انہوں نے تلاوت کی تو انہوں نے کیا کہا، نجاشی اور اس کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیات پڑھی اپنی کتاب کی، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، نہ یہ زیادہ ہیں اور نہ ہی یہ کم ہیں، نہ ہی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھایا گیا اور نہ ہی گھٹایا گیا، یہی اصل حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو احزاب ہیں، ان کے اہل کتاب کے مختلف فرقے ہیں، انہوں نے آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا ہے، بڑا ہی اختلاف کیا. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ، اب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے یوم الحسرت، حسرت کے دن سے. وہ کون سا دن ہوگا؟ اذ قضی الامر، کہ جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ بڑی ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہم لا یؤمنون، اور ایمان ہی نہیں لا رہے. کافروں کو حسرت والا دن، یعنی قیامت کا دن جو ہوگا وہ حسرت والا دن ہوگا. قیامت کے دن جو ہے یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، یہ قیامت کے دن بڑی ہی حسرت کریں گے، بڑی حسرت کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اس حسرت کے دن کے آنے سے پہلے ان کو ڈرا دیجئے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ ان کا کیا حال ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ اس دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہیں لا رہے. اِنَّا، بے شک ہم، نحن، ہم ہی، نرث، ہم وارث بنیں گے علیحدہ زمین کے، بے شک ہم ہی زمین کے وارث بننے والے ہیں. ومن علیہا، اور جو بھی زمین پر ہیں، جو بھی زمین پر ہیں زمین والے، اور یہ جو زمین ہے اس کا وارث اکیلا اللہ رب العالمین ہی بننے والا ہے. اللہ ہی اکیلا وارث ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں. بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اور فلاں ہستی بھی وارث، اللہ فلاں ہستی وارث، یہ غلط ہے. وارث کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِلَيْنَا، اور ہماری طرف ہی یرجعون، ان کو لٹایا جائے گا، ان کو ہماری طرف ہی لٹایا جانے والا ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے ان کے والد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کتاب میں، قرآن میں اس کا تذکرہ کیجیے. تو جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ دیکھیے قرآن میں مختلف مقامات پہ مختلف انبیاء اور رسولوں کے واقعات اور قصوں کا بیان ہے. مختلف مقامات پہ مختلف انبیاء کے واقعات اور قصوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہ بار بار آتے ہیں. تو کیا یہ تکرار ہے؟ نہیں، بلکہ ہر مقام پر جو قصہ ہوتا ہے اور جو واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں جو عبرت ہوتی ہے اور اس میں جو اسباق ہوتے ہیں، جو لیسنز ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں. اس میں اس واقعہ اور قصے، یعنی وہی نبی اور رسول کا واقعہ اور قصہ کسی اور مقام پر بھی ہے تو وہاں جو سبق ہے اس سے اور جو عبرت ہے وہ مختلف ہے. اور وہی قصہ دوسرے مقام پر بھی بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو اس کا جو اس واقعے سے جو عبرت حاصل ہونے والی ہوتی ہے، جو اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں، جو لیسنز ملتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ نے کہ وَذْكُرْ، کہ ذکر کیجئے فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں کس کا تذکرہ کیجئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ انہو بے شک وہ، کانا وہ تھے، صدیقاً سچے، نبیاً نبی، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ صدیق یعنی کہ جو راست بازی میں ایک بڑے اعلیٰ اور عظیم مقام پر جو ہے وہ ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو انتہائی راست باز ہو۔ صدیق النبی، تو وہ کیا تھے؟ صدیق تھے، نبی نبی تھے۔ اذ قال، جب کہا لی ابی ہی انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے ابا جان، لیما کیوں، لیما اصل میں تھا لماذا، لیما کیوں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، ما ان چیزوں کی کہ لا یسمعو جو وہ نہیں سنتی ہیں، ولا یبصر جو نہیں دیکھتی ہیں، ولا یغنی اور نہ ہی فائدہ دیتی ہیں، عن کا آپ کو، شیئن کچھ بھی۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو ہے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور سب سے پہلے انہوں نے کون سی دلیل پیش کی؟ عقلی دلیل پیش کی، عقل سے دلیل پیش کی انہوں نے۔ کیا عقلی دلیل انہوں نے پیش کی؟ کہ اے میرے ابا جان، یا ابتی، دیکھیے شفقت اور پیار بڑا جو ہے وہ لہجہ ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ الشیطان، آپ کیوں، لِمَ تَعْبُدُ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی، ما ان چیزوں کی کہ لا یسمعو وہ نہیں سنتی، ولا یبصر اور نہیں وہ دیکھتی، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ ہی وہ آپ کو کچھ فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی یہ جو بت ہیں، جنہوں نے، جن بتوں کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، جن کو انسانوں نے خود بنایا ہے، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بت نہ ہی تو سنتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو، نہ ہی کوئی پریشانی ٹال سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا اور آخرت کو کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی، قد تحقیق، جاء آ چکا ہے، نی میرے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی میرے پاس تو علم بھی آ چکا ہے، میں تو بصیرت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، میرے پاس تو وحی کا علم آ چکا ہے۔ کیسا علم ہے؟ ما جو لم یأتی کا جو نہیں آیا آپ کے پاس، آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، تو لہٰذا فاتبعنی، پس آپ اتباع کیجئے، نی میری، فا پس، اتبع پیروی کیجئے، پیچھے چلیے، نی میرے، فاتبعنی پس میری پیروی کیجئے۔ تو میں کیا کروں گا؟ اہدی کا، اہدی کا، میں راستہ دکھاؤں گا آپ کو، اہدی میں راستہ دکھاؤں گا، کا آپ کو، کون سا راستہ؟ صراطاً راستہ، سویاً سیدھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جان، بے شک میرے پاس آ چکا ہے علم میں سے کہ جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس آپ میری پیروی کیجئے، میری اتباع کیجئے۔ تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو سیدھے راستے کی طرف چلاؤں گا، میں آپ کو سیدھا راستہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ دیکھیے کیسے اپنے والد گرامی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کتنے بہترین انداز میں اور کتنے پیارے لہجے میں، کہ اب شیطان کی عبادت مت کیجیے، کہ ان الشیطان، کہ بے شک جو شیطان ہے، کان وہ ہے، للرحمانی رحمان کا، عصیًا نافرمان، کہ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ یا ابتی، اے والد گرامی، اے ابا جان، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یمسکا کہ آپ کو چھوئے، عذاب عذاب، من الرحمانی رحمان سے، فتکون پس آپ ہو جائیں، للشیطانی شیطان کے، ولین دوست، کہ میں تو، اے ابا جان، میں تو آپ پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ کہیں آ جائے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیے، دعوت دی اپنے والد کو، اور اس میں داعی جو ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کے لیے بھی ایک کیا ہے، ایک بڑا ہی بہترین
سبق ہے کہ وہ کیسے دعوت دے۔ پہلے عقلی دلیل کا ذکر کیا کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ خود دیکھیے، خود سوچئے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میرے پاس علم آ چکا ہے، میں علم کی بنیاد پر آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو توحید کا راستہ ہے، نہ کہ بت پرستی کا راستہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کی عبادت سے بچیے۔ اور پھر آخر میں ترہیب بھی، یعنی ڈرایا بھی اپنے والد کو۔ تو دعوت میں کیا ہے کہ جہاں دلیل سے بات کی جاتی ہے اور ترغیب سے بات کی جاتی ہے، جہاں پہ جنت کا شوق دلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا شوق دلا کر دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہیں پہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ ترہیب ہے کہ جب دعوت دیں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا بھی جائے، ڈرا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیتے ہیں؟ دھمکی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال، کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے، جو اس کا نام آتا ہے آزر، تفسیر میں آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آزر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی، اراغب، کیا تو بے رغبتی کرتا ہے، کیا تو اعراض کرتا ہے، عن آلہتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، میرے معبودوں سے جو ہے بے رخی برتتا ہے تو؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں تو تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ وہجرنی، اور اس نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہجرنی، اور چھوڑ دے مجھے، ملین، ایک لمبی مدت تک مجھے بالکل چھوڑ دے اور میرے سے بالکل بات نہ کر، میرے سے بالکل کوئی بھی کلام نہ کرے ابراہیم۔ قال السلام علیک، اب ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قال، کہا، السلام علیک، تیرے پہ سلامتی ہو، سلام علیک، انہوں نے کہا اپنے والد کو۔ تو یہ جو سلام ہے یہ وہ تحیہ والا سلام نہیں ہے کہ جب ہم کسی کو ملتے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ وہ والا سلام ہے کہ جب بات کو ختم کرنے کے لیے سلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے السلام علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی بات نہ مان رہا ہو، جب کوئی جہالت پر اتر آئے، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجاہلون، جاہل لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، وہ ان جاہلوں سے، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، ان سے کہتے ہیں سلام، ان کو سلام بس کہتے ہیں اور ان سے تعرض اور ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ علیہ السلام ہے۔ اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیا کہتے ہیں؟ سأستغفر، کہ میں عنقریب جو ہے استغفار کروں گا، بخشش طلب کروں گا، لکا، تیرے لیے، ربی، اپنے رب سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا کہ ہاں، کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے جو ہے میں استغفار یعنی بخشش طلب کروں گا کہ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بھی، مجھ پر، حفیظ، مہربان، کہ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو یہ کہا کہ میں اے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کروں گا، اپنے رب سے جو ہے بخشش بھی مانگوں گا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تب کہا کہ جب مشرک کے لیے بد دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے کہا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا تو پھر انہوں نے ان کے لیے، اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کی، بخشش کی دعا انہوں نے نہیں مانگی۔ اسی طرح ہماری شریعت میں بھی کیا ہے کہ جو شرک پر فوت ہوئے ہیں، جو کفر پر فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کی جا سکتی۔ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں، اگر شرک اور کفر کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، کہ میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم اور ان کے شرک سے کیا کیا، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. انہوں نے کیا کہا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں، الگ ہوتا ہوں تم سے اے میری قوم کے لوگوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، تم سے بھی میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور تمہارے معبودوں سے بھی میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، میں اب اپنے رب سے دعا کروں گا. عسا اللہ اکون بدعاء رب شقیہ. عسا کا مطلب ہوتا ہے امید بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے. عسا کا مطلب امید بھی ہوتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی عسا کا معنی جو ہے وہ آتا ہے. تو یہاں مطلب اس کا ہے یقین کے معنی میں ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اکونا، کہ نہیں میں ہوں گا، بدعاء ربی، اپنے رب کو دعا کرنے میں، اپنے رب کو پکارنے میں، اپنے رب سے دعا کرنے میں، شقین محروم. شقین جو ہے محروم، یعنی کہ میں اپنے رب سے جو دعا میں جو کر رہا ہوں میں اس سے محروم ہونے والا نہیں ہوں، مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون اللہ، فلما پھر جب، اعتزلهم جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، ہم ان سے یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے علیحدگی کر لی، جب وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعامات عطا فرمائے کہ جب وہ اپنی قوم سے بھی علیحدہ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، وما اور ان سے کہ یعبدون کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کے معبودوں سے بھی انہوں نے جب علیحدگی اختیار کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیسے انعام کیے، فرمایا وَحَبْنَا، ہم نے عطا کیا، لہو اس کے لیے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمائے، وہ یعقوب اور یعقوب بھی. ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا، اسحاق اور اس کے بعد یعنی یعقوب. تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام تو ان کے پوتے تھے، تو لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نسبت کس کی طرف کی، ابراہیم علیہ السلام کی. تو گویا کہ جو پوتا ہے وہ بھی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے. وَكُلًّا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكُلًّا، اور سب کے سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا تھا، نبی، ان سب کو ہم نے کیا بنایا تھا، نبی بنایا تھا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا انہیں، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں سے عطا کیا تھا. وجعلنا، اور ہم نے بنا دی تھی، لہم ان کے لیے، لسان صدقن، لسان کا لفظی مطلب کیا ہے، زبان، صدقن سچائی، تو لسان صدقن سچائی والی زبان، ہم نے ان کے لیے سچائی والی زبان ہم نے کر دی تھی، ان کے لیے بنا دی تھی. علین، بلند. تو مراد کیا ہے، لسان صدقن سچی زبان، اس سے مراد کیا ہے، ذکر جمیل اور اچھا ذکر، یعنی ہم نے ان کا اچھا ذکر جو ہے، ہم نے ان کا اچھا ذکر بلند کر دیا، ان کے لیے اچھا ذکر بنا دیا کہ لوگ اب کیا ہے اچھے الفاظ میں ان کا کیا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اور پھر ان کی کچھ صفات کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیا صفات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا انہو، بے شک وہ، کانا تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، مخلصاً، وہ چنے ہوئے تھے، خالص کیے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. وکان، اور تھے، رسولاً، رسول تھے، نبیاً، اور وہ نبی تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جو ہے اچھا سننے، اچھا جو ہے تیاری کے لیے اس کا جو ہے مراجعہ کیجئے، اس کی دہرائی کیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.